میں رہوں گا قرآن اور حدیث تک سر، ٹھیک ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھتا ہوتا. لوگ دو نظریات پھیلائے گئے اس امت میں ڈیلیبریٹلی، جس کا بہت نقصان ہوا امت کو. اچھا، ایک کہ یاجوج مجوج جو ہیں وہ اس زمین پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا پہلا نقصان، آپ ہسٹری پڑھ لیجئے گا، میرے پہ یقین نہ کریے گا، سقوط بغداد کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی. اچھا، سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ تھا یاجوج ماجوج آ گیا. اور یاجوج مجوج کے بارے میں ہمارے ہر بچے کی یہ ٹریننگ ہوئی ہوتی تھی، کیونکہ سرکار نے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ کہے گا کہ اب ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. دے آر انوینسیبل. لیکن اس کی اور بھی نشانیاں تھیں نا، کیسے ہو سکتا ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ایک کنسیپٹ ان کے بارے میں یہ ہے کہ دے آر انوینسیبل. ٹھیک ہے، ہمارے مخالفین نے اس سے تاریخ میں بار بار فائدہ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، ڈی مورلائزیشن کرنے کے لیے. آج بھی گامدی صاحب، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں کسی بندے کی نیت پہ شک نہیں کرتا ہوتا. مجھے کسی بندے نے غلام احمد پرویز کے بارے میں بھی سوال کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ جی میں حسن ظن رکھتا ہوں، انہیں غلطی لگ گئی ہے، اللہ انہیں معاف کرے گا، ٹھیک ہے جی. لیکن گامدی صاحب کے بارے میں میں کیونکہ چھوٹا موٹا پرزا میں بھی سسٹم کا ہوں، میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ آئی ایم فلی کنونسڈ ہی از ورکنگ آن ایجنڈا. اچھا، ٹھیک ہے جی. وہ ڈیلیبریٹلی یہ کانسیپٹ پھیلا رہے ہیں کہ یاجوج مجوج یافس کی اولاد ہیں اور یہ ویسٹرن یورپین نیشنز ہیں، تاکہ ڈی مورلائزیشن ہو اور مسلم یوتھس کے کنسیپٹ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دے آر انوینسیبل. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ اسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو. امت احمد مرسل مقامی نہیں ہو سکتی. سر ایک سوال پوچھا گیا گامدی صاحب سے، میں نے خود سنا جی، یہی اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی. بچی نے ایک نے پوچھا کہ سر مسلمانوں کی باری کب آئے گی؟ انہوں نے منہ بسوڑ کے کہا مسلمان اپنی باری لے چکے ہیں. اچھا، سر اس سے بڑا ظلم اس یوتھ کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو غلامی کے ایک ایسے گھڑے میں پھینک دیں، اس کی ذہن سازی کر دیں کہ تیرا کوئی کردار نہیں دنیا کے سٹیج پہ، تو صرف مسیتے جا، مسلح پھڑ، اس تو علاوہ تیرا کوئی کردار نہیں دنیا دی. وہ میرا خیال ہے ترک خلافت جو تھی اس کو کہہ رہے ہیں اوٹومن امپائر کی، شاید وہاں پہ آ گیا. سر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ اب یاجوج مجوج کی باری ہے یافس کی. ان کا تھیوری یہ ہے، ان کا تھیسس یہ ہے کہ پہلے حام کی نسل افریقی اقوام، ٹھیک ہے، یہ مصر کی سیولائزیشن، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد سام کی نسل اور اب یافس کی نسل، اور یہ یافس کی نسل ہے، یہ یاجوج مجوج ہے. سر اتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ بائبل کی بات پہ کوئی یقین رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دے اور پھر وہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بات کہی ہے کہ یاجوج مجوج عیسیٰ کے بعد آئیں گے. اچھا، پہلے حضرت عیسیٰ. سر پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی بندہ یہ بات دکھا دے کہ رسول اللہ نے کہا ہوگا عیسیٰ سے پہلے یاجوج، پرٹیکولرلی کہا ہے باقاعدہ کہ عیسیٰ کو اللہ کہے گا. یاجوج مجوج کا میسج کوئی اور انسان ریسیو کر ہی نہیں سکتا. یہ میسج صرف عیسیٰ کو آئے گا کہ میں اپنے بندے نکالنے لگا ہوں جن کی مقابلے کی قوت کسی میں نہیں، تو اپنے بندے لے کر طور کی طرف چلا جا. یہ کیپیسٹی کسی انسان میں ہے ہی نہیں کہ وہ یاجوج مجوج کے خروج کا میسج وصول کر سکے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی اللہ کی کنورسیشن ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی کنورسیشن ہوگی. اس کے علاوہ یاجوج، اور پھر سب سے بڑی بات سر کہ سیدی نے میتھمیٹکس کے ذریعے بتایا کہ یاجوج مجوج کون ہے. اچھا، کہ 9,000 میں سے 999 وہ ہوں گے اور ایک تم ہوگا. عمر بھائی یار ہم سارے پڑھے لکھے ہیں یار، اتنے جاہل تو نہ بنے. 7 ارب کی آبادی میں سے 1000 کی ریشو نکالو تو کتنے بندے بنتے جے؟ 0.1%، 70 لاکھ بندہ بنتا جے. ٹھیک، تو تسی بھی اپنا پھر چارہ کر لو، میں بھی کر لیں، جڑے اس نظریے دے حامی نے، ایسی تو پھر سارے ہی گئے. اس کا مطلب وہ الگ سے آئیں گے، وہ شامل ہوں گے اس میں. سرکار نے یہی فرمایا کہ وہ تم میں صحابہ کے رنگ اڑ گئے نا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، وہ تم میں آ کے شامل ہوں گے تو پھر ان میں سے تم ایسے ہوگے. اگر مثال دیکھیں ان کے درمیان تم ایسے ہوگے
جیسے سفید بیل کے اوپر ایک کالا بال یا کالے بیل کے اوپر ایک سفید بال. اچھا یار آج یہ ریشو ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف اور ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ان کے خلوص, ان کی نیت کے اوپر ہمیں کوئی شبہ نہیں. ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بھی لے آنا ہے, ٹھیک ہے. ان کو غلطی لگ, کچھ لوگ ہیں جو ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, کچھ بڑے مخلص لوگ ہیں لیکن وہ اس کو گریب نہیں کر پا رہے آئیڈیا کو, کیونکہ انکلکیٹ اتنا زیادہ کیا. ادھر سے شروع ہے ہلاکو سے سر. جی, اس وقت سے یہ پراپیگنڈا شروع ہوا ہے کہ فلانی یاجوج مجوج ہے, فلانا یاجوج مجوج ہے. تو ابھی یاجوج ماجوج کا آپ کے نزدیک کوئی دخل نہیں, عمل دخل نہیں ہے, ابھی آنا ہے بعد میں جب عیسیٰ آئیں گے تو پھر وہ آئیں گے. عیسیٰ ان کا میسج ہی عیسیٰ نے ریسیو کرنا ہے. اور عیسیٰ تب آئیں گے جب دجال آئے گا. جی, عیسیٰ تب آئیں گے جب دجال چھا چکا ہوگا دنیا. اور دجال کب آئے گا؟ دجال کے آنے کا وقت کیا دیکھتے ہیں؟ جو ابھی ایونٹس ہو رہے ہیں, آپ نے اس کو ابراہیمی معاہدے کو ایک دجالی فتنہ کہا. جی, تو اس کا مطلب دیکھیں سر, دجال کی دو چیزیں ہیں. ایک دجال کا سسٹم ہے جس کو آپ سیولائزیشن آف دجال کہہ لیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور ایک ہے دجال کی پرسنالٹی. سیولائزیشن اس نے اپنی اینکرنگ کرنی شروع کی ہے, میں نے آپ کو بتایا 1881 سے. جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو انفلوئنس اوور دی ورلڈ, اور وہ اس کو مسلسل ڈیولپ کیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس نے اس وقت آنا ہے جب ہر چیز کے اوپر اس کا کنٹرول ہو جائے گا. اس نے سب سے پہلی مداخلت جو تھی نا جی, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ اس کا سارا کنسرن جو ہے نا عمر بھائی, وہ آپ کو کہے گا کہ یار تو 5 نمازاں پڑھنا ہے نا, ایلے $2 لاکھ تے 7 پڑھ لیا کر. اچھا جی, تو سال چ ایک ہی عمرہ کرن جانا ہے نا تو 2 کرے, آلہ میرے لو پیسے تے ٹکٹ فری تے ہوٹل 2 کریا کر. لیکن رب مینوں مننا ہے. اچھا, پیسہ تیرے فنانس کا ذمہ دار میں ہوں, ورنہ بھوکا مار دوں گا. سر وہ اللہ کے رسول نے کہیں نہیں کہا کہ وہ الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا. اللہ کے رسول نے کہا بار بار وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا, اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں. مسیح الدجال کے بھی تو ذکر کیا گیا ہے. سر میں مسیح الدجال کی بات کر رہا ہوں. پہلے نبی کہے گا خود کو, پھر رب کے, پہلے وہ نبی سے بھی پہلے صرف ریفارمر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے جی. پھر وہ مسیح ہوگا, نبی بنے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر وہ رب ہونے کا, جب وہ رب کہتے ہی اس کو ہیں جو اس کا تعلق فنانس سے ہو. الہ جو ہے وہ ہوتا ہے سر, یہ ہماری 4 جو ہے نا جی اصطلاحات, ان کے اوپر امت کو گمراہ کیا گیا ڈیلیبریٹلی. ٹھیک ہے, 4 اصطلاحات: رب, الہ, عبادت اور دین. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس پہ پھر کبھی ضرور ان 4 پہ آپ پروگرام رکھ لیجئے گا, میں آپ کو پورا سمجھاؤں گا کہ یہ گیم کیا ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا سر, اس میں جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو حضرت امام مہدی کا بھی ذکر ہوتا ہے. جی جی. اور میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ امام مہدی جو ہیں وہ عیسیٰ کے بعد آئیں گے, غالباً اس طرح تھا. نہیں, پہلے آئیں گے. تو امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے. سر دیکھیں, لیکن مہدی کا جو تصور ہے نا جی, اس پہ بھی تنازع کھڑا ہو گیا نا جی. اور بہت سارے ہمارے جو اہل سنت کے سکالر تھے, انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی ہماری تو پہلی جو ٹاپ موسٹ بکس ہیں اس میں ان کا ذکر ہی نہیں. حتیٰ کہ ذکر ہے اس میں, بخاری میں, مسلم میں یہ روایت ہے بالکل کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا, یار وہی امامت کرائے گا, تو وہی مہدی ہوگا نا. نام نہیں ہے تو پھر کیا ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کرائے گا وہی مہدی ہوگا نا. بالکل ٹھیک. اچھا, مہدی کے بارے میں سر مسلمانوں نے بڑا فراڈ کیتا ہے. اچھا, سارا کمال کا, ہر صدی 2-3 مہدی پیدا ہوتے رہتے ہیں. لیکن وہ اہل تشیع بھی تو کہتے ہیں کہ غیبت جو ہے اس میں ہے وہ. سر دیکھیں, ہم اس پہ نا میں امت کو جوڑنے والا بندہ ہوں سر, میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں.